هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید کی 17 نمبر سورہ ہے. اس سے پہلے ہم نے سورہ نحل مکمل کی. یہ سورہ بنی اسرائیل اس سورہ نحل کا جوڑا سورہ ہے، یعنی جو باتیں وہاں بیان ہوئی ہیں کچھ اجمال میں بیان ہوئی ہیں، اس سورہ میں ان کی تفصیل کر دی گئی ہے. کچھ چیزیں یہاں اجمالاً بیان ہوئی ہیں اور پچھلی سورہ میں ان کی تفصیل موجود ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، اس دور کی مسجد تک. وہ کون سی مسجد ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے. کیوں یہ سفر کرایا گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی ذات سمیع ہے یعنی سننے والی ہے، اور وہی ذات بصیر ہے یعنی دیکھنے والی ہے. یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ امامت کا منصب جب عطا فرمایا تو یہ طے ہوا کہ آئندہ نبوت اور رسالت انہی کی اولاد میں رہے گی. چنانچہ بنی اسرائیل کو مبعوث کیا گیا اسی مقصد کے لیے، اور بنی اسماعیل کو. اور حضرت ابراہیم کے بعد تمام پیغمبر انہی کی نسل سے آئے ہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر ایک مکہ میں آباد کیا جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور دوسرا گھر جو فلسطین میں بنایا اس سے یہاں مسجد اقصی سے تعبیر کیا گیا ہے. مسجد اقصی اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جس جگہ یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جہاں سے رسول اللہ کو یہ سفر شروع کرایا گیا ہے، وہاں سے یہ کافی فاصلے پر ہے، یعنی فلسطین میں ہے. تقریباً مہینہ سوا مہینے کی مسافت پر تھا، اس لیے اسے دور کی مسجد کہا گیا. مراد اس سے بیت المقدس ہے. تو مکہ جو ہے یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی یہاں کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو فلسطین کا علاقہ وہ انتہائی زرخیز، اور وہاں تمام چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ مکہ میں چیزیں دوسری جگہوں سے آتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں. تو اس لیے اس جگہ کو الذی بارکنا حولہ قرار دیا، یعنی جس کو ہم نے برکت دی ہے. یہ برکت روحانی بھی ہے، لیکن یہ برکت اس پہلو سے بھی ہے کہ وہاں جو ہے زرخیزی جو موجود ہے اور جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں. یہ سفر خواب کی صورت میں، رویا کی شکل میں ہوا ہے یا جاگتے ہوئے کیا گیا ہے، اس بارے میں ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے. تو آگے اسی سورہ میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رویا قرار دیا ہے. اس رویا سے بعض اہل علم رویا سے خواب ہی مراد لیتے ہیں، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جاگتے ہوئے یہ سفر کرایا گیا ہے. یہ سفر کیوں کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں دکھانا چاہ رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو. نبیوں کے لیے جو غیب کا معاملہ ہے، کچھ پہلو جو ہیں ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. یعنی جو نبیوں کا غیب ہے وہ عام انسانوں جیسا غیب نہیں ہوتا، ان کو کچھ مشاہدات کرائے جاتے ہیں. وہ مشاہدات آنکھوں دیکھے بھی ہوتے ہیں اور رویا کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. بعض پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک چیز ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو کچھ مشاہدات کرائے گئے ہیں، تو اب اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے مراد کیا ہے یہ آگے جا کر جب 60 نمبر آیت کا ہم مطالعہ کریں گے وہاں سے بھی واضح ہو جائے گا کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اب وہ جو ذریت ابراہیم کو جس امامت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو، بنی اسماعیل کو، اب وہ جو امامت ہے وہ نبی علیہ السلام کو ملنے والی ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام کو نبوت تو ملی ہے، یہ اقتدار بھی ان کے سپرد ہو جائے گا. یہ جو دو مراکز ہیں
ذریت ابراہیم کے، ایک مکہ جہاں بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، اور دوسرا فلسطین جہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے زیر کنٹرول آ جائیں گے۔ یہ مشاہدہ اصل میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے، یعنی مخاطبین کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ ابھی صورتحال یوں ہے کہ مکہ میں بھی اقتدار حاصل نہیں ہے، ابھی ہجرت کا واقعہ نہیں ہوا، لیکن پہلے سے بتا دیا گیا کہ اس علاقے میں جزیرہ نما عرب میں بھی پیغمبر علیہ السلام کا اقتدار قائم ہو جائے گا، اور پھر یہ اقتدار وسعت اختیار کرے گا، اور بیت المقدس بھی جو ہے وہ آپ کے اقتدار میں آ جائے گا۔ گویا کہ جو پیغمبروں کی امامت تھی، جو حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی تھی، وہ اب نبی علیہ السلام کو منتقل ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ سب معاملات دیکھ رہے ہیں، وہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، پوری تاریخ ظاہر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ تو یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسانیت کو اب ان کے ہاتھوں نہ چھوڑا جائے جنہوں نے امامت کا منصب ملنے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی بنی اسرائیل سے اس کو چھین لیا گیا، اور اب یہ بنی اسماعیل جس کے نمائندے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ آگے جو کچھ نشانیاں دکھائی گئی ہیں اس میں یہ تاریخ کا پہلو بھی ہے۔ نشانیاں کیا کیا دکھائی گئی ہیں وہ سب یہاں قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو بھی ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ آسمانی کتابیں یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتی ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے جو تورات ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب، یہ ان کی نسل ہے۔ تو یہ ان کے 12 بیٹے اور وہاں سے 12 قبیلے، وہ پھیل کے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو مکہ میں جنہیں آباد کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی بعثت وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی، بنی اسرائیل ہی سے ان کو اٹھایا گیا تھا، اور ان کو کتاب دی گئی تھی تاکہ وہ ہدایت بنے بنی اسرائیل کے لیے۔ ہدایت جو دی گئی ہے اس میں جو سب سے اہم بات تھی، سب سے اہم رہنمائی، وہ تھی اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بناؤ گے۔ سارے دین کی بنیاد خدا کی طرف سے جو ہدایت دی جاتی ہے اس کی بنیاد توحید پر کھڑی ہے، اور توحید یعنی اللہ کو ایک ہی ماننا، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر کارساز اسی کو بنایا جائے، یعنی اسی الہ کے سپرد اپنے سارے معاملات کیے جائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہ سب سے اہم بنیادی حکم ہے، اور جس کی یاد دہانی کرا دی گئی تھی بنی اسرائیل کو کہ تم لوگوں نے ہر حال میں اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اللہ ہی کو اختیار کرنا ہے، ہر معاملے میں اسی کو کارساز بنانا ہے۔ ذریت من حملنا مع نوح، یہ بتا دیا گیا جب ان کو خطاب کیا گیا کہ تم کون لوگ ہو؟ تم وہ لوگ ہو جن کو نوح کے ساتھ ہم نے بچایا تھا۔ یعنی بتانا کیا پیش نظر ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو ذرا دیکھو کہ حضرت نوح کی کشتی میں جن کو بچایا گیا تھا وہ صالحین تھے، وہ شکر گزار لوگ تھے، یعنی انہوں نے توحید کے لیے یہ سارا جو سفر تھا وہ طے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا اور اس کشتی میں بچا لیا گیا، باقی لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ تم اپنی آباء و اجداد کی پیروی کرو اور خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہنا۔ انہ کان عبدا شکورا، یقیناً حضرت نوح جو تھے وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، یعنی تم جو صالحین تھے ان کی اولاد ہو تو تم لوگ بھی خدا تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہنا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ کیا اور ان کو آگاہ کر دیا تھا، فی الکتاب، اسی کتاب میں۔ یہ کتاب تورات اور بعد میں جو دوسرے پیغمبروں کو کتابیں ملی ان سب کے مجموعے کو بائبل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جو کتاب دی گئی انہوں نے بھی خبردار کیا تھا بنی اسرائیل کو، اور حضرت داؤد کو جو کتاب دی ہے زبور، اس میں بھی خبردار کیا گیا۔ تو پیغمبروں کو جو مختلف کتابیں دی گئی ہیں وہاں یہ بتا دیا گیا تھا ان کو، کیا بتایا گیا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور زمین میں فساد برپا کرو گے۔
اور یہ معاملہ 2 مرتبہ ہوگا۔ فساد کیوں برپا کریں گے؟ پہلی بات ہے فساد ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دین دیا ہے اس دین میں فساد کی وجہ سے اس دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جو اوپر حکم دیا گیا کہ اسی کو کارساز بنانا، انہوں نے شرک اختیار کر لیا، اور جس چیز کو مضبوطی سے تھامنے کا کہا گیا تھا کہ خذوا الکتاب قوہ، کہ جو کتاب دی گئی ہے اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، دوسروں تک یہ دین پہنچانا ہے، ان سب چیزوں سے انہوں نے روگردانی کی، تو اس لیے وہ زمین میں فساد برپا کیا گیا۔ تو بتایا کہ یہ تم کرو گے اور اس طرح یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ چھوٹے لیول پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی ہی میں انہوں نے فساد برپا کیا، یعنی کہ وہاں سے مصر سے جب ان کو بچایا گیا ہے فرعونیوں کے شر سے، تو جب دریا عبور کیا ہے تو آتے ہی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس طرح کے فسادات تو مچاتے رہے ہیں۔ لیکن بڑے پیمانے پر یہ ایک معاملہ ہوا ہے جب حضرت داؤد کی سلطنت، حضرت سلیمان کی سلطنت، بادشاہت قائم ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا۔ اور دوسرا معاملہ ہوا جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے کوشش کی اپنے طور پر کہ ان کو صلیب دے دی جائے۔ تو یہ فسادات کی 2 بڑی شکلیں ہیں جو ان 2 مواقع پر ہوئی ہیں۔ بتا دیا کہ ان کتابوں میں ہم نے بتا دیا تھا کہ زمین میں تم 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تمہیں بڑی سرکشی دکھاؤ گے، لازماً ایسا تم کرو گے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو اس میں یہ محذوف ہے کہ جب تم یہ سرکشی دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سزا دیں گے، کیونکہ ذریت ابراہیم جو ہے، حضرت ابراہیم کے اولاد کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو دین، جو شریعت ان کو دی گئی، اگر اس کو اختیار کریں گے، اس پر عمل پیرا رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر ان کو اقتدار بخشیں گے، دوسری قومیں جو ہیں ان کے آگے سرنگوں رہیں گی۔ لیکن اگر اس امانت میں وہ خیانت کریں گے، جس کے نتیجے میں فساد برپا کریں گے، تو ان کو جو ہے وہ اس منصب سے گویا کہ معزول کر دیا جائے گا عملاً، اور ان کو سزا کے طور پر دوسری قوموں کا سرنگوں کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو یہ جو 2 مرتبہ انہوں نے فساد مچانا تھا، بڑا فساد دنیا میں، زندگی میں، تو جب پہلا وعدہ آیا کہ فساد مچایا انہیں، بَعَثْنَا، تو ہم نے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو ہم نے ان پر مسلط کر دیے، ہم نے تم پر مسلط کر دیے عباداً، ایسے بندے، لنا اپنے، اُلی بأس شدید، جو نہایت زور آور تھے۔ یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً حضرت مسیح کی آمد سے تقریباً 600 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، اور ادھر سے جہاں سے حضرت ابراہیم آئے تھے عراق کی سرزمین سے، وہ توحید کی دعوت دینے والے، اور توحید کے 2 مراکز قائم کیے، ایک مکہ میں ایک دوسرا فلسطین میں، اور بعد میں انہی کی نسلوں نے، بنی اسرائیل نے جب فساد برپا کیا، توحید کو شرک میں تبدیل کر لیا، ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اپنے بندے اٹھائے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نبوکت نظر یا بخت نصر جن کو کہا جاتا ہے، وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کر پھر ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی ہے۔ اس لیے کہا کیونکہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ وہ مسلمان قوم تھی، مسلمان لوگ تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ خدا نے ایک معاملہ کرنا تھا اور اس معاملے میں ان کو استعمال کیا گیا، اور وہ جو ہے وہ ذریعہ بنے ہیں بنی اسرائیل کو سزا دینے کا، اس لیے کہا گیا کہ عباداً لنا، اب اللہ نے اپنے بندے بھیجے۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس پڑے۔ یہ ذلت کی انتہا ہے کہ کوئی حملہ آور جو ہے وہ گھروں کے اندر گھس کے جو ہے نا وہ آپ کی پٹائی کرے۔ وکان وعدن مفعولا، اور یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہا۔ یہ پہلے جو انہوں نے فساد برپا کیا، بڑا فساد، یہ اس کی سزا بیان ہوگی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی اصلاح کی، اس کی تفصیلات ہیں بائبل میں موجود ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ وہ دوبارہ سے اٹھیں۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال سے اور بیٹوں سے۔ جو 2 ہی چیزیں ہیں جو ایک قوم کو اس زمانے میں قوم بناتی تھیں، وہ ہے کہ مال میں جو آگے ہے اور جو تعداد میں آگے ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کی، وجعلناکم اکثر نفیرا، ہم نے تمہیں کر دیا تعداد میں بہت زیادہ، ایک بڑی قوم بنا دی۔ ان احسنتم لانفسکم، تو یہ ساتھ ہی یہ ظاہر ہے، یہ بھی خبردار کیا گیا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اچھا کرو گے اپنے ہی لیے، تمہیں فائدہ ہوگا اگر تم اچھائی پر قائم رہو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برے کام کرو گے تو پھر بھی تمہارا ہی نقصان ہے، اپنی ہی جان کے لیے ایسا کرو گے، یعنی خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ تو یہ یہاں معاملات اس دنیا میں جو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر ہوئے ہیں، اور یہی معاملہ آخرت میں ہوگا۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارا انتخاب ہو چکا ہے، تو چنانچہ ہم خدا کے چہیتے ہیں، بلکہ ہم کہتے تھے خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ چہیتے جو ہوتے ہیں خدا کے، وہ اگر اچھائی پر قائم رہیں تو چہیتے ہیں، وگرنہ پھر ان کو سزا دینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ چنانچہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب پھر دوسرا وقت آ گیا، جب دوبارہ انہوں نے جو ہے فساد برپا کیا، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تو یہ انہوں نے جب کیا اس لیے کہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے، یہ پیچھے حذف ہے کہ اللہ نے پھر اپنے بعض بندوں کو بھیجا اور تاکہ وہ سزا دیں ان کو۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب انہوں نے حضرت مسیح کا بھی انکار کر دیا، حضرت یحییٰ کو کا سر قلم کر دیا گیا، حضرت زکریا جو ہیں اس سے پہلے ان کو آرے سے چیر دیا گیا، تو یہ سب واقعات مسلسل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رومیوں کو بھیجا ان کے لیے۔ تیتس رومی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ان پر جو حملہ کیا، تو ان کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے بھیجا کہ تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں وہ۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس لیے بھیجا کہ وہ تمہاری مسجد میں گھس پڑے، وہی جو اوپر مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، بیت المقدس، اس مسجد میں گھس پڑے جس طرح وہ گھسے تھے پہلی مرتبہ، جس طرح وہ کلدانی جو بابل سے آئے تھے وہ گھس پڑے تھے، مسجد کو برباد کر دیا گیا تھا، ایسے ہی یہ دوسری دفعہ یہ جو لوگ آئے ہیں رومی، انہوں نے مسجد کو برباد کر دیا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ تباہ کر ڈالیں اسے جس پر وہ قابو پائیں بری طرح تباہ۔ تو انہوں نے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، بھئی عجب نہیں، تم امید رکھو کہ تمہارا پروردگار کہ وہ تم پر رحم کرے، کہ اب اگر تم ٹھیک رہے تو جیسے پہلی جب عذاب دیا گیا تھا، سزا دی گئی، تو تمہیں دوبارہ قومی حیثیت میں اس نے زندہ کیا، ایسی ابھی بھی امید ہے کہ اگر تم یہ جو شرط یہ ہے ان احسنتم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اب موقع پیدا ہو گیا نبی علیہ السلام کے آنے سے کہ اگر وہ آگے بڑھ کر پیغمبر پر ایمان لائیں اور پیغمبر کا ساتھ دیں، جیسا کہ مسلسل ان کی کتابوں میں یہ پیشین گوئی موجود رہی ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے بنی اسماعیل میں سے، تو ان کے ساتھ یہ عہد باندھا گیا تھا، انہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا پیغمبروں کے ذریعے کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے بنی اسماعیل میں سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ تو اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اب موقع ہے تمہارے پاس، اگر تم یہ اچھائی اختیار کرو، جیسے پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم اس عورت کی طرح ہو جاؤ جو اپنا سود کاتے اور بعد میں اس کو ادھیڑ دے، یعنی مسلسل صدیوں سے تم منتظر ہو کہ پیغمبر نے آنا ہے، ہم نے ماننا ہے، جب وہ پیغمبر آ گئے ہیں تو تم ساتھ دینے کے بجائے مخالفت پر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم کرے، لیکن کرنا تمہیں ہوگا، تم اس کے مستحق بنو۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی، تو اگر تم نے وہی رویہ اپنائے رکھا جو اپنی تاریخ میں تم نے کیے رکھا ہے، فساد مچائے رکھا ہے، جس چیز کے تمہیں امین بنایا گیا تھا تم نے اس میں خیانت کی، جو کتاب تمہیں دی گئی تھی اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا، جو دین دیا گیا تھا اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور اس روشنی کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، وہ اس پر تم نے عمل نہیں کیا۔ اگر یہی رویہ رہا تمہارا، اگر تم وہی کرو گے تو پھر ادنا، ہم بھی وہی کریں گے، کہ جو جیسے پیچھے 2 مرتبہ تمہیں بڑی سزا ملی ہے، چھوٹی سزاؤں کا تو ذکر ہی نہیں یہاں کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں بعض حوالے سے تفصیلات ملتی ہیں کہ جب انہوں نے چھوٹے جرائم کیے ہیں، یعنی بعض مواقع پر بعض ان کے گروہوں نے
یہ معاملات اس طرح کیے ہیں تو ان کو جو سزائیں ملی ہیں، تو وہ الگ سے زیر بحث۔ یہاں تو جو بڑی بڑی ہے قومی حیثیت سے، ملت کی حیثیت سے جو بڑے جرائم ہیں، اور ملت کی حیثیت سے ان کو سزا ملی ہے، اور اتنی سزا ملی ہے کہ ان کا جو مسکن ہے، جو گھر ہے، وہاں سے ان کو نکال باہر کیا گیا، اور جو کہ ان کی عبادت گاہ ہے، جو ان کی ملت کی علامت ہوتی ہے، تو اس کو بھی برباد کر دیا گیا۔ تو اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور دنیا میں تو یہ ہے، آخرت میں کیا ہوگا کہ جہنم کو ہم نے اس طرح کے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے، یعنی وہاں جو تمہیں سزا ملنی ہے، تمہیں قید کر کے، محصور کر کے دوزخ کی جو سزا ملنی ہے وہ الگ سے ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اگر وہ حق پر قائم رہیں گے، اللہ کے دین پر قائم رہیں گے، تو اس دنیا میں ان کو اقتدار ملے گا، برتری ملے گی۔ اگر وہ نہیں ایسا کریں گے تو ان کو اس دنیا میں سزا ملے گی۔ تو یہ اسی کا بیان ہے کہ 2 مرتبہ بڑی ہم نے تمہیں سزا دی ہے، ابھی بھی اگر تم نہیں سدھرو گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ویسی سزا تمہیں دے سکتے ہیں۔ اور معلوم ہے نبی علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ جو ان کے قبائل تھے وہاں موجود مدینہ کے ارد گرد، وہ ایمان نہیں لائے۔ بہت کم لوگ ہیں بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے جو ایمان لائے۔ جو ایمان نہیں لائے تو ان کو کیسے سزا ملی ہے، یہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ یعنی معاملہ پھر ہی ہوا کہ انہوں نے وہی کیا جو کرتے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ویسے ہی معاملہ کیا، ان کو سزا دی، تو اور آخرت کی سزا سے بھی خبردار کر دیا کہ وہ تو تیار ہے ہی تمہارے لیے۔ تو ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے ہمارے لیے جو رہنمائی کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کا عہد تھا، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا جاتا ہے، اور اس کو اگر کوئی قوم پورا نہیں کرتی ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور جو کتاب ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوتی ہے، اور جو پورا دین ہے وہ خدا کی توحید پر کھڑا ہے، خدا کو اپنا کارساز بنائے رکھنا۔ اگر خدا کے ساتھ تعلق ہے تو دین قائم ہے، اگر خدا کے ساتھ تعلق کسی بھی صورت میں منقطع ہو گیا ہے، وہ شرک کیا ہے یا دین کو خراب کر دیا ہے، بدعات رائج ہو گئی ہیں، تو پھر وہ دین جو دین کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے وہی بھی ڈھا دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں متنبہ رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔